السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو یوسف محمد حماد قریشی۔ آج کے وی ریویل کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سورس آف انفارمیشن کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو دو بڑے ذرائع ہیں انفارمیشن کے، ایک ہے سائنس اور دوسرا ہے قرآن۔ جو احباب سائنس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے پاس سائنس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل موجود ہیں، اور جو احباب قرآن پہ یعنی خاص طور پر مسلمان، ان کے پاس قرآن کے لیے دلائل موجود ہیں۔ اب دیکھیں، دونوں طرف ایک بڑی اکثریت موجود ہے جو سائنس کو مانتی ہے، جو قرآن کو مانتی ہے۔ اب سوال یہ کہ ایک وقت میں دونوں چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی اگر ان دونوں چیزوں میں تضاد آ جائے، یعنی اگر کسی بھی دو شخصیت میں بھی اختلاف ہو جائے، دو کتابوں میں اختلاف ہو جائے، تو ایسا نہیں کہ دونوں کو صحیح مانا جائے گا، بلکہ کوئی ایک صحیح مانی جائے گی اور دوسری جو ہے وہ غلط قرار دے دی جائے گی۔ اب ہم ان دونوں کا جائزہ لیں گے، سائنس کا اور قرآن کا، کہ کہاں پر سائنس اور قرآن کا تضاد ہوا اور پھر اس تضاد کا نتیجہ کیا نکلا۔ آپ دیکھیں کہ کئی سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے، سائنسدان کا یہ ماننا تھا کہ زمین جو ہے، یعنی خاص طور پر ہماری کائنات جو ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے وجود میں تھی اور ہمیشہ یہ وجود میں رہے گی، یعنی اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود بخشا، یعنی کائنات کی پہلے کوئی صورت موجود نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، اور آنے والے وقتوں میں یعنی اپنے مراحل طے کرتی جا رہی ہے اور اپنی تباہی کی طرف یہ کائنات بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کائنات جو ہے وہ ڈسٹرکشن کا شکار ہو جائے گی، یعنی بالکل تباہ ہو جائے گی۔ اب قرآن میں اور اس دور کی سائنس میں تضاد پایا جاتا تھا، اور اس دور کے سائنسدان جب اسٹرانگلی بلیو کرتے تھے اپنی اس تھیوری پہ کائنات کے حوالے سے، لیکن قرآن مجید میں کئی 100 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا تھا۔ اچھا، اب اگر آپ کے خیال میں کہ اس دور کا کوئی سائنسدان یا کوئی شخص جو سائنس پہ یقین رکھتا ہو، اس دور میں اگر وہ اس وجہ سے کہ سائنس نے اس بات کو ثابت نہیں کیا کہ کائنات کی ابتدا بھی انتہا بھی ہے، اور وہ قرآن کو چھوڑ دیتا، سائنس کو مان لیتا، تو آپ کی نظر میں کیا وہ انسان صحیح ہوتا؟ بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں، سائنس کا اس دور کا فلسفہ، تھیوری الگ تھی، اور آج کی تھیوری اور آج کا فلسفہ الگ ہے۔ 1920 کے بعد جب بگ بینگ تھیوری سائنسدان نے پیش کری اور اس کو لوگوں نے قبول بھی کیا، اور بگ بینگ نے یہ بتایا کہ کائنات جو ہے وہ اس کو، یعنی کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں وجود میں آئی، اور اپنے مراحل کو طے کرتے کرتے یہ کائنات اپنی تکمیل کو پہنچے گی، اس کے بعد یہ تباہی کا شکار ہوگی۔ یعنی سائنس نے اس بات کو بعد میں دریافت کیا کہ کائنات کو وجود بخشا گیا اور بعد میں ہی جا کر تباہ ہوگی، اور قرآن نے اس بات کو کئی 100 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ تو یہ دونوں میں تطبیق کی صورت پیدا ہوئی، بلکہ دونوں میں جو ہے یہاں پر آ کر دونوں میں اتفاق کی صورت پیدا ہوئی، قرآن اور سائنس کی رائے میں۔ اب دیکھیں، اگر قرآن اور سائنس کا ٹکراؤ ہو، جس کی رائے ہمیشہ یعنی اپنے ایک ہی پوائنٹ آف ویو کو واضح کرے، تو وہی چیز صحیح مانی جائے گی، یعنی قرآن ہمیشہ ایک ہی بات کو کہہ رہا تھا اور آج بھی قرآن اسی بات کو بیان کر رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، جبکہ سائنس نے اپنے نظریے کو تبدیل کیا اور بگ بینگ تھیوری کو انہوں نے اپنایا۔ تو اس طریقے سے کئی ایک مشاہدات ہیں، کئی ایک ایسے معاملات ہیں کہ جو سائنس اور قرآن میں یکساں ہیں آج کے دور میں، لیکن پہلے سائنس اس کو یعنی اختلاف تھا سائنس کے اندر، قرآن سے اگر ہم سائنس کو کمپیئر کرتے اس دور میں تو اس میں اختلاف موجود تھا۔ تو بہرحال یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے میزان، ترازو کیا ہونا چاہیے، قابل حجت کیا چیز ہونی چاہیے، اوتھینٹک سورس آف نالج کیا ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ دیکھیں، سائنس جو ہے وہ قرآن پاک کی چند ایک آیات کی تصدیق کر چکی ہے، بلکہ اکثر آیات کی تصدیق کر چکی ہے، اور چند ایک آیات کی تصدیق اس نے نہیں کی ہے، وہ بھی اس کو غلط نہیں کہتی، نہ اس کو صحیح کہتی ہے، بس سائنس ابھی اس درجے پہ پہنچی نہیں ہے کہ اس بات کو جو ہے وہ انٹروگیٹ کیا جا سکے۔ تو مسلمان کم سے کم اس بات پر مطمئن رہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ سائنس اس کو تصدیق کرتی جا رہی ہے، تو جو احباب سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ان کو یہ بات فائدہ دیتی ہے کہ دیکھو، جو بات 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کرتی تھی، آج سائنس 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اس بات کو دریافت کر رہی ہے۔ تو بہرحال اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو نصرت فتح علی خان صاحب نے بھی اپنے کلام میں پڑھا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ السلام علیکم۔